حضرت سیدنا امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سماعت فرمائیں کہ ہمارے مشائخ کا طریقہ کیا ہے اور آج میں بحیثیت قوم کہاں چل رہا ہوں، یہ ذرا اندازہ لگائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، یہ ایک بندہ ہے اس نے وصیت کی تھی میرے مال کا تہائی حصہ، یہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندے نے وصیت کی تھی کہ میرے مال کا تہائی حصہ پورا یہ قلعے بنانے میں خرچ کیا جائے، قلعے بنائے جائے مسلمانوں کے لیے، مسلمان اس میں محفوظ ہو کر رہیں، دشمن کے حملے کا خطرہ نہ ہو۔ تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اس سے قلعے نہ بناؤ بلکہ یشترا بہل خیل فتربت فی سبیل اللہ ویغزا علیہا، میں بلکہ تم ان پیسوں سے گھوڑے خریدو، جو مال اور جداد چھوڑ کے گیا ہے تہائی حصہ، اس کے ساتھ گھوڑے خریدو، ان گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں باندھو اور ان کے ساتھ تم جہاد کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت دیکھیں جی۔ آپ نے فرمایا جب قلعے بنا کے مسلمان ان قلعوں میں بند رہیں گے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کے انتظار کریں گے دشمن آئے اور ہم پر حملہ کرے، دشمن آئے اور ہم پر حملہ کرے، بزدلی آ جائے گی ان میں قلعے بنانے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھوڑے لینے میں کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے گھوڑا گھر میں تو کام نہیں آتا، باہر کام آتا ہے نا۔ آج میں جب ان کے پاس گھوڑے ہوں گے ان میں ہمت ہوگی کہ ہم دشمنوں پر حملہ کریں، ہم پہنچے دشمنوں کے گھر، ان کے جا کے دروازے بجائیں، میں تو پھر ان کے اندر یہ ہمت آئے گی اور عزم آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرمایا جی؟ دیکھیں ذرا، فرمایا کہ مبارک ما ان الحصون الخير لا مدر القرى، میں تجھے پتہ نہیں ہے کہ طاقت اور قوت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ میں کہ بے شک قلعے جو ہے نا، قلعے وہ گھوڑے ہیں۔ قلعے کیا ہیں؟ گھوڑے ہیں۔ گھوڑے جہاں بھی جائیں گے مسلمان امن میں آتے جائیں گے، مسلمان محفوظ ہوتے جائیں گے۔ میں قلعہ جو ہے جی، اس قلعے میں جتنے مسلمان آ گئے وہی آ گئے۔ پوری دنیا جو ہے یہ اہل اسلام کا وطن ہے، گھوڑے پر بیٹھے گا جہاں جائے گا چلا جاتا جائے گا۔